نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد والذين هاجروا في سبيل الله اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں ثم قتلوا پھر قتل کیے گئے او ماتوا یا ویسے طبعی موت مر گئے لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا واللہ ضرور ان کو دے گا رزق اچھا ان اللہ لہو خیر الرازقین بے شک اللہ تعالی وہ سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ ضرور داخل کرے گا انہیں ایسے داخل ہونے کی جگہ جس کو وہ پسند کریں گے وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ اور بے شک اللہ تعالی جاننے والا حوصلے والا ہے ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ یہ اس لیے کہ جس شخص نے بدلہ لیا جیسا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ثم بغی علیہ پھر ظلم کیا گیا اس پر لینصرنہ اللہ تو ضرور اللہ اس کی مدد کرے گا ان اللہ لعفو غفور بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا درگزر کرنے والا ہے ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالی ہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ اور وہی داخل کرتا ہے دن کو رات میں وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ اور بے شک اللہ تعالی سننے والا دیکھنے والا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ یہ اس لیے بے شک اللہ تعالی وہی معبود برحق ہے وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ اور بے شک جن کو وہ پکارتے ہیں اس کے علاوہ وہ باطل ہیں یعنی معبود باطل ہیں وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ بے شک اللہ ہی بلند ہے بڑا ہے ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء کیا آپ نے دیکھا نہیں
بے شک اللہ ہی نازل فرماتا ہے آسمان سے پانی، فتصبح الارض مخضرا، بس ہو جاتی ہے زمین سرسبز و شاداب۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالی لطف کرنے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہ غنی ہے، تعریفوں والا ہے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، سورۃ الحج کا 8واں رکوع آیات نمبر 58 سے لے کر 64 تک تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا، جب اللہ کے انبیاء اور اللہ کی آیات کو بیان کرتے تو شیطان بھی اپنی محنت اور کوشش میں لگ جاتا، تو لوگوں کی پھر 4 جماعتیں بن گئیں، ایک کفر کرنے والے، ایک منافق، اور نمبر 3 سخت دل، اور نمبر 4 اہل ایمان جو اللہ کی آیات کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے۔ آج کی سبق میں فرمایا وہ اللہ کی آیات پر ایمان والے، اللہ کی راہ میں پھر انہیں تکالیف بھی دی جاتی ہیں، اپنا وطن چھوڑنا پڑا، بعض دفعہ جان سے گزرنا پڑا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے ان ایمان والے بندوں کو ایسا اجر اور رزق عطا فرمائے گا جو اللہ کی شایان شان ہوگا۔ اس لیے آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والے مہاجرین اور شہداء ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارت ذکر ارشاد فرمائی ہے۔ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں۔ ہجرت کرنا کوئی آسان کام تھا؟ بیوی بچوں کو، گھر بار سب کچھ چھوڑ کر چلا جانا، یہ بہت اونچا اور بہت مشکل کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دوسرے مقام پر کہ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے، یبتغون فضلا من اللہ، صرف اللہ کی رضا کی تلاش، اور ان کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ والذین، اور وہ لوگ ہاجروا فی سبیل اللہ، جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، ثم قتلوا او ماتوا، پھر وہ شہید کر دیے گئے یا ایسے ان کی موت آ گئی، نکلے اللہ کی راہ میں تھے، نکلے اللہ کی رضا کے لیے تھے اور ان کی موت آ گئی، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ انہیں ضرور رزق عطا فرمائے گا جو بڑا ہی عمدہ اور بڑا ہی اعلیٰ رزق ہوگا۔ جس کا ذکر اللہ کسی جگہ میں فرماتے ہیں، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ گمان نہ کرو، وہ تو جنت میں اللہ کے ہاں رزق دیے جا رہے ہیں۔ فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ، جو رب نے ان کو دیا ہے وہ اس پر خوش ہونے والے ہیں۔
جنت میں اللہ کے مہمان بن گئے ہیں تو ان کو مردہ مت سمجھو۔ اس لیے یہاں پر فرمایا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ ان کو ضرور رزق حسن عطا فرمائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ خیر الرازقین سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے۔ جب ساری کائنات کو رزق وہ دیتا ہے تو جو اس کی راہ میں شہید ہو جائیں یا جو اس کی راہ میں ہجرت کر کے چلے جائیں ان کی روزی کا انتظام وہ کیوں نہیں فرمائے گا؟ ساری کائنات کا رزق دینے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اللہ انہیں داخل کرے گا ایسی جگہ میں جس کو وہ پسند کریں گے۔ جو اللہ کی راہ میں جان دے گا اللہ اسے ایسی جگہ یعنی جنت میں داخل فرمائے گا جس کو وہ پسند کریں گے۔ سورہ یاسین میں ہے نا، جب ایک آدمی اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے تو قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا۔ کہاں داخل ہو جا جی؟ داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تھوڑا باقی ساتھی بولے نا جی، صرف میرے اور کا ہی سب علما کی ہوگی، آیت تو پڑھ اور جواب کا ہی سب دیں، باقی سارے مزے سے سائڈ پہ بیٹھ کے سو گئے جی۔ تو اسی بھی چھپ کے بیٹھے ہو راجا صاحب، اگر جاگنا ہوگا تو سامنے بہو، اس سائڈ پہ جو ساتھی بیٹھتے ہیں انہوں نے سونا ہوتا ہے، سامنے جو ساتھی بیٹھتے ہیں انہوں نے جاگنا ہوتا ہے۔ قیل ادخل الجنہ، کیا کہا گیا کہاں داخل ہو جاؤ جی؟ زور سے بولو سارے لوگ، کہاں جی؟ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، جنت میں جانے کے بعد وہ اللہ کا نیک بندہ کہہ رہا ہے یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میری زندگی کے سب گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا اور مجھے عزت والے مہمانوں میں شامل فرما دیا۔ سے اللہ فرماتے ہیں لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، میں ان کو ضرور اس جگہ میں داخل کروں گا جسے وہ پسند کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا بردبار ہے، اللہ سب کے نیتوں کو بھی جاننے والا ہے، سب کے عمل کو بھی جاننے والا ہے اور بردبار بھی ہے، غلطیوں کوتاہیوں پر صبر کر کے درگزر فرمانے والا ہے۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو بدلہ لینے کی تو شرع اجازت ہے، لیکن اگر پھر کوئی ظلم کرے اللہ فرماتے ہیں مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، اگر کسی نے بدلہ لیا جیسا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ، پھر اس پر بغاوت کی گئی اور ظلم کیا گیا تو فرمایا لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ، اس مظلوم کی اللہ ضرور مدد فرمائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق دعوت المظلوم، اے انسان مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچا، کیونکہ اللہ اور مظلوم کی بد دعا کے بیچ میں کوئی پردہ اور رکاوٹ نہیں ہوتا، اور اللہ مظلوم سے فرماتے ہیں لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کسی مصلحت کی وجہ سے کچھ دیر ہو جائے، لیکن مظلوم کی مدد اللہ تعالیٰ ضرور فرماتے ہیں۔ اس لیے فرماتے لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ، مت ظالم سمجھے کہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ظالم ظلم سے باز آ جا، مظلوم کے ساتھ اللہ کی نصرت ہوا کرتی ہے، مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہوا کرتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ درگزر کرنے والا
بخشش کرنے والا ہے. اگر کوئی غلطیاں ہو گئی تو وہ معاف فرمائے گا، لیکن اللہ کبھی مظلوم کو تنہا نہیں چھوڑے گا. ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار. ارے مظلوم کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے. کون اللہ؟ جو اتنی قدرتوں والا ہے. یولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے. ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے. رات کی تاریکیوں میں سے صبح کا اجالا نکالنے والا کون ہے؟ اور صبح کی روشنی کے اوپر رات کا اندھیرا لپیٹ دینے والا کون ہے؟ جو اللہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، وہ اللہ مظلوم کے ساتھ ضرور مدد فرمائے گا. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. سب کی فریادوں کو سننے والا کون ہے؟ اللہ. سب کے حالات کو دیکھنے والا کون ہے؟ یہ مظلوم جب دل سے فریاد کرتا ہے اللہ ضرور سنتا ہے. شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں، ستم کش گر آہے برارت ز دل، ستم کش گر آہے برارت ز دل، زلل سوز اوشو لدر آب و گل. فرماتے ہیں مظلوم جب دل سے آہ نکالتا ہے، اس کی آہ پانی اور مٹی یعنی کیچڑ کے اندر بھی آگ لگا کر رکھ دیتی ہے. مظلوم کی آہ سے اپنے آپ کو بچاؤ. کا ایک ظالم آدمی غریبوں سے لکڑیاں چھین کر بیچ دیتا تھا. غریب لکڑہارے بیچارے جنگل میں لکڑیاں کاٹتے اور بیچنے کے لیے لے جا رہا ہوتے، وہ ظالم راستے میں ان غریب مزدوروں سے چھین کر مار پیٹ کر بیچ دیتا خود اور جناب عیاشی کرتا. بڑی اس نے کوٹھی بھی بنا لی تھی. ایک دن کہیں سے کوئی آگ لگی اور اس کی ساری کوٹھی اور سامان جو تھا جل کر بھسم ہو گیا. تو لوگ کھڑے تھے، وہ کہہ رہا تھا، وہ ظالم سمجھ نہیں آئی یہ آگ آئی کہاں سے، پتہ نہیں چلا کہ آگ آئی کہاں سے. ایک غریب آدمی نے بولا یہ غریبوں کے دل سے آئی ہے، یہ غریبوں کے دل سے آئی ہے. جن کو تو نے تڑپایا ہے نا، یہ ان کی آہ لگی ہے تجھے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں غریب کے ساتھ، مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور اللہ بڑی قدرت والا ہے. ظالم کب تک ظلم کرے گا؟ ظالم کب تک؟ وہ کیا سمجھتا ہے؟ اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک دن آئے گا کہ اللہ اس کے مہلت کی رسی کو کھینچ دے گا اور اللہ اس کو ضرور سزا دے گا. اللہ ہمیں ظلم سے محفوظ فرمائے. ذالک بأن اللہ هو الحق. آخر میں فرمایا نا ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اس لیے کہ معبود پر حق ہے ہی اللہ. ذالک بأن اللہ هو الحق. بے شک اللہ کی ذات کوئی سچی ذات ہے، یعنی کوئی سچا معبود ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ. اور اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں وہ معبود باطل ہیں. وہ معبود کیا ہیں؟ باطل ہیں. ضروری نہیں کہ اللہ کے علاوہ جس کو معبود بنایا جائے وہ شخص باطل ہو. بعض دفعہ وہ شخص ٹھیک ہوتا ہے لیکن اس کا معبود ہونا باطل ہے. جیسے مثال کے طور پہ اولیاء، انبیاء اللہ کے نیک بندے ہیں، سب برگزیدہ ہیں، لیکن ان کا معبود بنانا یہ باطل ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن ان کو اللہ کا بیٹا کہنا یہ عقیدہ باطل ہے، یہ نظریہ کیا ہے؟ باطل ہے. معبود باطل ہے. معبود صرف اللہ کی ذات. معبود صرف کون ہے جی؟ اللہ. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ جن کو وہ پکارتے ہیں من دونہ اللہ کے علاوہ هو الباطل وہ معبود باطل ہیں، وہ پکارنا باطل ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ لوگوں اللہ ہی بلند ہے، اللہ ہی بڑا ہے. کون اللہ؟ الم تر ان اللہ اور دلیل سنو اللہ کی قدرت پر. اللہ کی وہ ذات ہے انزل من السماء ماء جس نے آسمان سے پانی کو برسایا، آسمان سے بادلوں سے
بوند بوند کر کے پانی کو برسانے والا کون ہے؟ اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم کیا تب نہیں برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، جو تو نہ چاہے تو ایک قطرہ بھی کوئی گرا نہیں سکتا، اور میں آسمان سے بارش برسانے والا کون ہے؟ فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرًّا، پھر آپ دیکھتے ہیں زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، بارش برسانے والا بھی اللہ، زمین سے سبزہ اگانے والا بھی کون ہے؟ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، لطیف چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی دیکھنے والا ہے، ساری کائنات کے اندر چھپا ہوا ایک ذرہ ہو، اگر اسے کوئی اور دیکھے نہ دیکھے میرا رب تو ضرور دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں سورہ لقمان میں، یا بنیا، اے میرے بچے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چھوٹی سی چیز ہو، فتکن فی صخرۃ، کسی پتھر کی چٹان میں ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں سے کسی کونے میں پڑی ہو، او فی الارض، یا زمین کے کسی حصے میں ہو، یات بها اللہ، ساری کائنات سے تو وہ چھپ سکتا ہے ذرہ، لیکن اللہ کی نگاہ سے نہیں چھپ سکتا، اس لیے فرمایا ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بھی خبر رکھنے والا ہے، یا لطیف لطف کرنے والا، کرم کرنے والا، خبر رکھنے والا ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کا ہے، جو زمین میں ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے، ساری کائنات کا اکیلا مالک ہے تو میرا اللہ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بے شک اللہ غنی ہے، بے شک اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے، حمید تعریفوں والا ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج کوئی نہیں ہے۔ خلاصہ یہ نکلا، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے گئے پھر شہید ہو گئے، اللہ انہیں جنت کی رزق عطا فرمائے گا، اور جن کے اوپر ظلم ہوا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائے گا۔ کون؟ اللہ جو رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرنے والا ہے، جو معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، جو آسمان سے بارشیں برسانے والا ہے، زمین سے سبزہ اگانے والا ہے، جو پوری کائنات کا اکیلا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا